بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر فلسفے کے بارے میں بہت سی آراء پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ فلسفے کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات اور تصورات کے حامل ہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ آج ہم یہاں اس پروگرام کے اندر بیٹھ کر اسی موضوع کو کھولیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ واقعاً فلسفہ ہے کیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور ہماری کتنی ضرورت ہے یہ موضوع۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں جوادی بھائی؟ اللہ کا شکر ہے۔ زیادہ تھک تو نہیں گئے فلسفہ پڑھ پڑھ کے؟ فلسفہ تھکاتا تو ہے لیکن پھر مزہ بھی دیتا ہے جو ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو کیسا محسوس کر رہے ہیں اتنے عرصے سے فلسفے کے جو ہے وہ اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں اور اس پر کام کیا جا رہا ہے، آپ خود بھی ہیں اس کے اندر انوالو، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، ایک اچھا علم ہے اور انتہائی گہرائی کے ساتھ، انتہائی عمق کے ساتھ۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کافی عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں، لیکن انہی کے خیالات اور وہ عجیب بڑے بڑے سے نام سقراط بقراط سن کے جب میں اس علم میں وارد ہوا، داخل ہوا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے اس کے اندر، تو اس کے بعد سے پھر اس نے اپنی جو ہے وہ ایک ہلکی ہلکی جھلکیاں آپ کہیں کہ دکھانا شروع کی۔ تو الحمدللہ، خدا کا شکر، اچھا سفر جا رہا ہے اس کے اندر، اور حقائق جو ہے وہ اپنی تجلیات جو ہے وہ کچھ حد تک اپنا جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں۔ تو آپ سنائیں، آپ کا کیسا جو ہے وہ اس کے اندر تجربہ رہا اور کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ خوب، میرا اچھا تجربہ رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اب تک اس موضوع کے اوپر پڑھتے ہیں، اساتذہ سے بات کرتے ہیں، اور خصوصاً جب پاکستان میں جاتا ہوں اور جو کچھ یہاں فلسفہ پڑھا ہے اساتذہ سے، اور وہاں پر جب جا کر لوگوں سے فلسفے کے بارے میں تاثرات پوچھتا ہوں تو پھر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک محفل میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو فلسفے کے بارے میں گفتگو، یعنی میرا موضوع یہ تھا کہ فلسفے کا ان سے ایک تعارف کروایا جائے۔ تقریباً سارے پڑھے لکھے اچھے دوستان تھے، یعنی ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو بعض مختلف یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر کچھ جاب کر رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ میری ایک نشست ہوئی، تو اس میں میں نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہی معلوم کیا کہ آپ لوگ فلسفے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یعنی میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے عرصے سے ہم اس فضا میں ہیں فلسفے کی، تو پھر جب سوسائٹی میں جا کے دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہاں وہ فلسفے کے بارے میں کیوں اس طرح کی آراء رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک سے میں نے پوچھا کہ بھائی جب فلسفہ کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ خیالات اور تصورات اور اس طرح کی جو ہے نا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ بعضوں سے پوچھا تو کوئی کہنے لگا کہ فلسفے کا جب میں نام سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کہانیاں ہیں، کوئی قدیمی داستانیں پرانی۔ اچھا، بعض تھوڑے سے تھے وہ کہتے تھے فلسفے سے مراد کوئی گہری بات ہو رہی ہے، بہت گہری بات ہے، ہر گہری بات کو وہ جو ہے نا وہ فلسفہ سمجھتے ہوں جی گے۔ جی جی۔ تو یہ اس طرح کی مجھے بہت تجربے ملے۔ آپ کا کیسا رہا ہے؟ کبھی آپ کا ہوا ہے نوجوانوں میں، یا آپ نے مشاہدہ کیا ہو پاکستان کے اندر اپنی عموماً سوسائٹی؟ جو طبقہ مجھے ملا ہے ان کے اندر جو ہے علم فلسفہ، یعنی اچھا وہ فلسفے سے زیادہ نا ان کے بارے میں، فیلسوف کے بارے میں نا ان کے ذہنوں میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، خاکے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ فیلسوف سمجھتے ہیں کہ ایسا انسان جو مثال کے طور پہ ہپروت میں ہے اور اس کے بال بڑے میں، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، وہ ایک خیالی فضائی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اور جیسا بھی بعض اوقات یہ خاکے بھی بناتے ہیں، اسکیچ مثال کے طور پہ جو ہے نا، کارٹون کی شکل نہ بھی ہو، لیکن تو وہ بال بڑے میں، اس کو لباس کا خبر نہیں ہے، اس کو آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتہ، گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل دور ایک جو ہے نا۔ تو اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بیچارہ، یعنی ان کی نظروں میں یہ فیلسوف جو ہے ایک بیچارہ بندہ، یہ پڑھ کے نا وہ ایک حد تک جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ جنون اور مثلا پاگل پن کے یعنی نزدیک اس کا جو ہو چکے، دماغ ہے توازن وہ ختم ہو کھو چکا ہے۔ چکا ہے وہ،
تو وہ ایسا یہ ہے. اس طرح کی جو ہے تصورات، یا بعض انتہائی سادہ لو افراد جو ہے نا وہ ہر اچھی بات کو، یعنی بعض اوقات میں نے فیس بک یوٹیوب پہ چینل دیکھے ہیں، یعنی اس کا نام باقاعدہ ہوگا فلاسفیکل کوٹس، فلسفی جو ہے وہ اقوال زرین مثال کے طور پہ. اب میں ایک دفعہ ان کے اندر داخل ہوا دیکھنے کے لیے کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے، تو وہ ہر اچھی بات جو تھوڑی سی بھی اچھی ہو نا، اس کو یہ فلسفہ سمجھتے ہیں. وہ اچھی بات ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ضروری نہیں ہے فلسفہ ہو. مثال کے طور پہ آدمی کو زیادہ مذاق نہیں کرنا چاہیے سنجیدہ حالت میں غور و فکر، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا کم کھانا چاہیے، کم جو ہے آدمی کھائے گا اس کا دماغ تھوڑا تیز چلے گا، اس کے اوپر حقائق کھلیں گے، خوب بہت اچھی بات ہے اور درست بھی ہے. لیکن یہ علم فلسفہ اور وہ اس سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں بنتا. تو یہ جو ہے اس طرح کے دو تین جو ہے کیٹیگریز جو ہے نا لوگوں کی ملتی ہیں. کچھ ادھر سے بہت جو ہے نا وہ ہو ایسا جاتے ہی ہیں، ہے. اور کچھ جو ہے وہ ایک تو بلکہ جوادی بھائی بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کو شاید تجربہ رہا ہو. بعض دوسرے میں نے اساتید جو ہیں یوٹیوب پہ پڑھاتے ہیں، میں ان سے کوئی آشنائی نہیں رکھتا. ویسے ایک دفعہ جو ہے وہ گرمی کی چھٹیوں میں مجھے شوق چڑھا کہ عنوان بھی آیا نا انڈین فلاسفی. تو ایک کیا نام ہے انڈیا کے کوئی ٹیچر ہیں، بہت معروف ہے، ان کا نام بھی تھوڑا سا عجیب سا ہے، میں ان کے ذہن سے نکل گیا، لیکن ان کے یوٹیوب ویورز سے پتہ چلتا ہے کہ کافی معروف شخصیت ہیں. تو وہ فلسفہ پڑھا رہے انڈین فلاسفی. اب اس کے اندر داخل کیسے ہو رہے ہیں، اب آپ کو بڑی مزے کا لگے گا. اچھا. ایک اسٹوڈنٹ ظاہر ان سے پوچھتا ہے کہ فلسفہ کیا ہے، آپ کو کیسے شوق بنا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بڑے بڑے خیالات تھے، سوالات تھے، بلکہ مثلا یہ ہم کہاں سے آئے، یہ کائنات کہاں سے آئی، شروع کیسے ہوا فلاں. کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ مطالعہ شروع کیا، کتابیں پڑھنا شروع کیا، خوب پڑھا، اچھی طرح پڑھا. بالآخر ظاہری بات ہے انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں مجھے لگتا ہے وہ انڈین فلاسفی اور اسی جو ہے وہ اس سے ہوں گی، اسلامی فلسفے کی شاید ان کو خبر نہ ہو، اطلاع نہ ہو، کیونکہ اگر اطلاع ہوتی تو وہ بیان کرتے. تو وہ پھر کہنے لگے کہ اس کے بعد مجھے ایک جواب ملا، سوالوں کا جواب نہیں ملا. اب آپ توجہ کیجیے کہ کتنی دلچسپ بات ہے، اور یہ فلسفے کا تعارف کرا رہے ہیں. اچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ جس طریقے سے مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا ہے. یعنی فلسفہ جو ہے بیسیکلی صرف ایک کنفیوژن کا پھیلانا اور پھیلانے کا، کنفیوژن اور سوالات اٹھانا اور بس سوالات کا، یعنی میں نے ان کنفیوز کے اور شک مطابق والی حالت میں واقع رہنا. ان کے مطابق میں نے مختلف فلاسفرز کو پڑھا تو ان کے جوابوں سے میں یعنی قانع نہیں ہوا. مجھے یہ سمجھ میں آ گئی کہ یار ان کو بھی نہیں پتہ، انہوں نے ایک ذہنی تصورات بنائے ہوئے ہیں، ایک جو ہے نا اپنی فضا کے اندر گھوم رہے ہیں. تو صحیح یہ صحیح. ایک جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اچھا. اب اس طرف سے بھی ہاں، اب اس میں ایک چیز جو ہے نا جو دیکھنے میں آتی ہے، جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً ایک بات مجھے یاد آئی، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ پڑھنا پڑھانا یہ بیکار ترین کام ہے. یعنی ایسے جس کو کوئی کام نہ ہو. نہیں ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، صحیح بات تو ہے. فارغ بیٹھے تو کوئی فلسفی کتاب اٹھا لیتے ہیں. تو اس پہ ذرا دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیوں ایسا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. خصوصاً فلسفے کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں بہت سے لوگ گھبراتے ہیں. حتیٰ بعض ایسے آپ کو مذہبی اسکالرز ملیں گے جو لوگوں کو کہتے ہیں بھائی فلسفے سے ہوشیار رہنا ہے. صحیح بات ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ بلکہ بعض اوقات تو ایسے مقولے، ایسے جملے ہیں کہ اگر آپ نے فلسفہ پڑھ لیا تو آپ زندیق ہو گئے. آپ نے اگر یہ پڑھ لیا جو ہے نا منطق کو آپ نے ہاتھ لگا لیا تو آپ اس طرح سے ہو جائیں گے، آپ اسلام کے دین سے. دائرے خارج مجھے ہو. یاد ہے میں جب کالج میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ میں 1 آدھ سال میں نے لیا. یعنی میرا شوق تھا کہ فلسفی جو ہے نا پڑھوں یہاں آنے سے پہلے، یعنی سوزوی فیلڈ سے پہلے. تو ایک چیز، چونکہ میں ظاہر سے بات ہے مجھے وہاں ایک مذہبی شخص سمجھا جاتا تھا اپنی ایک خاص حالت کی وجہ سے، ایک مذہبی خاندان ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. تو بعض میں نے دیکھے ایسے اسٹوڈنٹس، میل فیمیل، وہ میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں تو یعنی یہ آپ یعنی یہ ہم نے سنا ہے کہ فلسفہ پڑھنا گناہ ہے اور فلسفہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو واقعاً ایسا گناہ ہے؟ یعنی چونکہ پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ فلسفہ پڑھنا شاید بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ مجھے دیکھتے تھے یار یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن فلسفہ پڑھ رہا ہے، تو یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، یہ کیسے اکٹھے ہو گئے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کے. میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا جو ہے نا فلسفہ جو ہے وہ جو ہے نا، تو کیا کہتے ہیں بالکل جو ہے وہ دین اس کو منع کرتا ہے اور دین سے. تو
اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹیز کے اندر ہیں. اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں تو آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, کیا عوامل ہیں کہ فلسفے کے بارے میں اس طرح کی باتیں, بعض اوقات بڑی بڑی شخصیات, صحیح بات پڑھے ہے لکھے لوگ, وہ بھی ایسی باتیں کر کرتے جاتے ہیں ہیں. فلسفے کے بارے صحیح میں. بات ہے. پڑھی یعنی اپنے فیلڈ کے اندر ایک بڑا نام بھی جو ہے نا وہ ایک ایسی رائے دیتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت اچھا سوال ہے. یعنی ہم آئیں ایک اس کو سوشل پہلو سے جو ہے نا نگاہ کریں کہ کیوں ایک معاشرہ, ایک سماج جو ہے وہ اس علم کے بارے میں ایک اتنی غلط فہمی کا شکار ہے, یا اس کے اندر اتنی متضاد آراء پائی جاتی ہیں, کانٹرڈکٹری آراء ہیں. یعنی ایک طرف سے بعض ہر ایک اچھی چیز کو وہ بنانے کو تیار ہیں, بعض صرف پہیلیاں بنائی ہوئی, کنفیوژن بنایا ہوا ہے, بعض اس کو حرام ہونے کی حد تک لے کر جانے کے لیے تیار ہیں. یعنی ان میں سے میرے خیال میں ان میں سے ہر کی جو ہے الگ اس کی صحیح وجوہات بات ہے, ہیں, ایسے ہی ہے, الگ الگ وجوہات ہیں. شاید کامن بھی ہمیں کچھ مل مل جائیں جائیں گی درست. کامن جو ہے. ایک میرا جو اپنا خیال ہے وہ یہ کہ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر, یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر, جیسے فزکس پڑھانے کے لیے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح ہر جو بھی سائنسز ہے, مثلا نیچرل سائنسز ہو گئے, حتیٰ سوشل سائنسز بھی اب کچھ حد تک ہمارے سوسائٹی کے اندر آ رہا ہے. جیسے اقتصاد ہے, اکنامکس ہے, مثال کے طور پہ پولیٹکس ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں. میں نے خود بھی, چونکہ اس سے پہلے کہ میں حوزے میں آؤں, میں نے اکنامکس پڑھا تھا, تو اس کے اندر یعنی قائد اعظم یونیورسٹی ایک اچھا نام شمار کیا تھا اس فیلڈ کے اندر. اس کے جو باقاعدہ پروفیسرز ہیں اور ڈاکٹرز وغیرہ ہیں. تو اس طرح کا کوئی ایک ہمیں اچھا انسٹیٹیوٹ جس کے اندر فلاسفی کو اکیڈمک طور پہ پڑھایا جائے, یہ بہت اہم نقطہ یعنی میری نظر میں ہے کہ اس کو ایک تعلیمی طور پہ باقاعدہ پڑھایا جائے. اب جتنے بھی یعنی بعض افراد ہیں جو خود سے اسٹڈیز کرتے ہیں, خود سے فلسفے کے اندر وارد ہو گئے, اور مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جب سب چیزوں کی سمجھ میں آ رہی ہے, اس کی بھی سمجھ میں آ جائے گی, ہم خود سے مطالعہ کر لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. خوب یہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک پوائنٹ ہے کہ جب وہ اس کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پر تو یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. یعنی دو تین اس کی یعنی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. ایک تو ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے کہا یار یہ میتھس ہیں, یہ پہیلیاں ہیں, یہ عجیب و غریب باتیں. اگر سمجھ میں کچھ آنا شروع ہوا نا تو ان کو آہستہ آہستہ فلاسفرز کی جو ٹرمینالوجیز ہیں, ان ٹرمینالوجیز کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں کانٹرڈکشن لگا. یعنی انہوں نے دیکھا, میں ویسے اگر ایک وہ کروں مثال عرض کروں کہ ایک مثلا فلسفہ اسلامی میں ایک ٹرمینالوجی ہے کلی کی, ٹھیک ہے, اس ٹرمینالوجی کے 2 سے 3 معانی ہیں, یعنی 2 سے 3 ٹرمینالوجیز ہیں, اور صرف لفظ کلی ان میں کیا ہے کامن ہے, باقی ورنہ ایک کلی کا معنی ہے وہ الگ ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے. مثلا اسی کی بنیاد پر ایک بہت بڑی اسلامی شخصیت, میں ان کا نام نہیں لیتا, ایک احترام بھی ہے ان کا, لیکن چونکہ انہوں نے فلسفے کو اکیڈمک طور پہ نہیں پڑھا کسی استاد کے پاس, کسی جس طرح انہوں نے حدیث پڑھی, قرآن پڑھا, فقہ پڑھا, اپنے مثلا عرفاء میں سے, تصوف میں سے شمار ہوتے ہیں, سلسلہ صوفیہ میں سے, یہ سب انہوں نے پڑھا, لیکن اس کو نہیں پڑھا. تو وہ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ فلاسفہ بڑی عجیب بات ہے. یہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ خدا کو تمام باریکیوں کا, جزئیات سب کا علم ہے, کہتے ہیں. دوسری جگہ پہ کہتے ہیں خدا کو کلی کا علم ہے. خدا کا علم کیا, جنرل علم ہے, کلی علم ہے. اب یہاں پہ ان کو کانٹرڈکشن لگا, انہوں نے تمام فلاسفہ کو تکفیر کیا. اب دیکھیں یہاں بالکل جو ہے وہ بالکل برعکس, نہیں, اگر کلی کا وہ معنی جو فلسفے کے اندر لیا جاتا ہے خاص طور پر علم خدا سے متعلق, تو وہ پھر ایک الگ وادی ہے. بس اکیڈمک طور پر اسی طرح نہیں, میں ویسے یعنی یہ ایک ایگزامپل تھی. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں آئیں تو چونکہ اکیڈمک طور پر, علمی طور پر نہیں پڑھایا جاتا, اب لہٰذا لوگ سنتے ہیں نام, بالآخر کچھ نہ کچھ تصور تو بنائیں گے نا. ایسا ہی ہے. تو وہ قصے, کہانیاں, داستانیں, یہ چیزیں. اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے ہمیں کہ جو بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے فلسفہ نہیں پڑھا ہے, اور ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے کہ مثلا جس طرح سے دین ہے, دین کے بارے میں ہر شخص اپنی کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا.
اب ہماری سوسائٹی کے اندر فلسفے کا لفظ تو منتقل ہو گیا، ایسے ناول نگاروں نے، اسی طرح سے اخبارات میں جو لوگ تجزیے لکھتے ہیں، کچھ بھی لکھتے ہیں، یہ فلسفے کا لفظ استعمال تو کرتے رہے، کرتے ہیں. صحیح بات ہے. فلسفے کے الفاظ آ گئے لیکن فلسفہ نہیں آیا. صحیح بات. اب اس کی وجہ سے اب دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر ایسا شخص جو اپنے شعبے کے اندر ایک اچھی پرسنالٹی ہے ایسے لیکن فلسفے سے اس کی وہ آشنائی نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے. اور خصوصاً جتنا فلسفہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت موجود ہے وہ آپ کے سامنے اس کی صورتحال ہے. اب انہوں نے فلسفے کی ایک آدھ کتاب کا مطالعہ کر کے، فلسفے کے بارے میں ایک آدھ افراد کی زندگی پڑھ کے، جو نہ کہ خود فلسفہ بھی پڑھو، یعنی فیلسوفوں کی زندگی پڑھ کے ایک رائے فلسفے کے بارے میں قائم کر دی، بیان کرنا شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے عوام ہیں، وہ کسی بھی ایک بڑی شخصیت کو دیکھ لیں، وہ فلسفے کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی رائے بن جاتی ہے عوام الناس کے اب اندر. میں نے دیکھا ہے بعض شخصیات باقاعدہ منع کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، خصوصاً دینی ماحول کے اندر، کہ آپ زیادہ فلسفہ جو ہے نا وہ نہ پڑھیں، یہ فلسفہ صرف آپ کا ایمان خراب کر دے گا، آپ کو شک اور شبہ کے اندر مبتلا کر دے گا. اور جو ہے نا اب دیکھیں کیسا، یعنی وہ فلسفہ کہ جس کا کام لوگوں کے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں کو یقین تک پہنچانا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر پڑھیں گے تو آپ شک میں مبتلا ہو جائیں گے. جہادی بھائی آپ کی بہت اچھی بات آپ نے کی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا الگ کریں نا، یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا سیاست یا اقتصاد، یا مثال کے طور پہ دین کی آپ نے بڑی اچھی مثال دی نا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام انسان کی زندگی کو بھی متاثر کرتی ہیں، اگرچہ اس نے ان کو اکیڈمک طور پہ نہ پڑھا ہو. ہر آدمی آپ دیکھیں وہ ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پہ کیا ہے سامنے آ رہا ہوتا ہے، لیکن نیچرل سائنسز میں کوئی بھی اس طرح کا تجزیہ آپ کو نہیں ملتا. اس کے اپنے قواعد ہیں، اس کے اپنے جو ہے نا ریاضیات کے بارے میں، میتھمیٹکس کے بارے میں کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا. تو یہ وہ چیزیں، فلسفی بھی میرا خیال ہے اسی طرح کا یہ ایک. لیکن دینی طبقے کا جو آپ نے اشارہ کیا نا، میرا خیال ہے کہ ان کا جو ایک کھٹکا ہے یا ان کا جو ایک منع کرنے کی وجہ ہے نا، اس کو ہمیں اس پہلے والی وجہ سے الگ کرنا پڑے گا. صحیح. اور وہ ایک جو وجہ ہے، چونکہ ہماری پاکستانی جو سوسائٹی ہے نا، اس کے اندر جو اسکالرز آئے ہیں، اسکالرز ایک میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل آپ لیں، یعنی جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو ویسٹ سے بہت متاثر ہیں. اب یہ لوگ ویسٹ گئے، جا کر انہوں نے کچھ بھی پڑھا، سائنس پڑھی مثال کے طور پہ، کچھ بھی پڑھا، لیکن چونکہ وہ جو ویسٹرن فلسفی کا ایک ہیبت اور ہیمنہ تھا، یعنی سبجیکٹیوزم، کوئی ریالٹی نہیں ہے، یا اس طرح کی جو باتیں تھیں نا، یہ ان کے ذہنوں پہ وہ ایسی چھاپ اس کی پڑ گئی کہ انہوں نے آ کر یہ باتیں کیا کی ہیں، پاکستانی سوسائٹی کے اندر منتقل کرنا شروع کی. یعنی وہ جو شبہات تھے، وہ جو مثلا جیسے جو الہاد ہے، جو خدا کے بارے میں شبہات، مثلا ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس کے اندر وہ باقاعدہ بڑے اچھے طور پہ پازیٹیو انرجی ہے، نیگیٹو انرجی ہے، قواعد کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کر دیتے ہیں، اور انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے، کی ناٹ بی کریٹڈ، ناٹ بی ڈسٹرائڈ. صحیح ہے. یہ بیلنس آف انرجی جو ہے اس یونیورس کو چلا رہے، ہمیں کسی کریٹر کی ضرورت نہیں. اب یہ بات ایک عام آدمی کو آپ بتائیں گے تو اس کا تو پاؤں پھسل جائے گا، یا تھوڑا بہت شک و شبے کا. لہٰذا جو ہمارا دینی طبقہ ہے نا، وہ چونکہ اس نے خود فلسفہ اسلامی نہیں پڑھا، ایک بڑا جو وجہ ہے نا، اور دوسرا جو فلسفہ ہماری سوسائٹی میں ٹرانسفر ہوا ہے وہ ویسٹ سے ہوا ہے، اور اس کی تقریباً فاؤنڈیشنز میں یہ ایگنوسٹزم آ جائے گا، مثال کے طور پہ یہ الہاد آ جائے گا، ایتھیزم آ جائے گا، یہ سارے ازمز آ جائیں گے. اب یہ جب چیز آتی ہے نا تو یہ لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ خود جواب دینے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں، آپ کے پاس وہ ہتھیار ہے ہی نہیں کہ آپ اس کا جواب دے سکیں، دفاعی آپ کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے. لہٰذا ان کا واحد جو راہ حل بچتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے، نہ پڑھو، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ مثال کے طور پہ گمراہ کرے گا، شک کا شکار کرے گا، آیات اور روایات پڑھتے جاؤ بس. صحیح. تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ دینی طبقے کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. ایسا ہی ہے میرے خیال میں، یعنی یہی فلسفے کا جو ایک تعارف نہیں ہوا لوگوں کے سامنے، اس وجہ سے فلسفے کے بارے میں یہ اتنی ساری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، شاعری سے لے کر تخیلات سے لے کر ہر طرح کی بات جو ہے نا وہ فلسفے، یعنی فلسفے کے حوالے سے خود فلسفے کے علاوہ ساری باتیں جو ہے وہ کی جا رہی. ابھی جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے
بیان کیا کہ لوگ جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک اور مشکل جو اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے فلسفے کے بارے میں اس طرح کا تاثر پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر علم کو پڑھنے کے کچھ شرائط ہیں، ایسے ہی ہے، اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو پڑھنے کا ایک ضابطہ ہے. بہت یعنی انسان کو حیرت ہوتی ہے جب ہمارے بعض اسکالرز ہوں وہ فلسفے کی کوئی ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں صحیح بات ہے، اور ایک رائے بنا دیتے ہیں لیتے ہیں. فلسفے کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے اندر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ دیکھیں فلسفے کے اندر ابحاث، ایک طرح سے ابحاث ہمیں بہت سادہ بحثیں لگتی ہیں، لیکن یہ بحثیں اپنی جگہ بہت دقیق بحثیں ہیں، ٹھیک ہیں. آپ استاد کے پاس آپ کو یہ ابحاث پڑھنی ہے اور پھر وہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک ترتیب سے آپ یہ ابحاث جو ہے وہ پڑھیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ استعداد پر بھی یہ ٹیلنٹ نہیں ہے اس لحاظ سے، پھر اس کے بعد جب اس فیلڈ میں جاتے بھی ہیں تو اس کو اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جو شخص ہے وہ ایک کنفیوز حالت میں بعض اوقات باہر آتا ہے. صحیح بات ہے. اور اس کو دیکھ کے پھر باقی جو لوگ ہیں وہ ایک تاثر قائم کرتے ہیں کہ یار اس نے دیکھو فلسفہ پڑھا ہے اور اس کی ابھی یہ حالت ہے. صحیح بات ہے. جبکہ شاید اس نے فلسفہ اس طرح سے پڑھا ہی نہیں جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا ان کو. خصوصاً جو فلسفہ اسلامی ہے، درست ہے ویسٹرن فلسفے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جو اسلامی فلسفہ ہمارے ہاتھ میں، جس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات بھی کریں گے، اگر اسے صحیح طریقے سے پڑھا جاتا تو یہ مسائل میرے خیال میں نہیں پیدا ہوتے ہیں. اور خصوصاً ایک چیز جو بہت زیادہ یعنی دیکھنے میں آتی ہے اور میری جہاں پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے تو یہ موضوع بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے، اور ان سب کی باتوں کے اندر ایک چیز جو مجھے مشترک نظر آتی ہے نا، وہ یہ کہ فلسفے کا واقعیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ یعنی ان کی ساری باتیں جب میں بیٹھ کے ان کی بات کرتا ہوں نا، اگر میں ان کے سامنے یہ کہوں کہ فلسفے کا واقعیت سے کوئی بھی تعلق ہے تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ فلسفے کا واقعیت سے کیا تعلق ہے. اور دیکھیں اتنا بڑا ظلم فلسفے کے ساتھ ہے، یعنی ایک وہ سمجھتے ہیں کہ فلسفے کا واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ذہنی مینٹل ایک اسٹیٹ کا نام ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے خیالات کے اندر، اپنے تصورات کے اندر مگن ہے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک فلسفے کے ساتھ ایک زیادتی ہے. اچھا یہ اس کے اندر شاید میں تھوڑا سا اپنی یہ بھی ایک اچھا اگر ہمارے پاس، کیونکہ وہی والی بات ہے، علمی سوسائٹی ہم نہیں، یعنی ایک بڑا افسوس جو ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے یہاں اردو زبان کے اندر اسکالرز بہت اچھے اسکالرز گزرے ہیں، لیکن اوور آل جب ہم سوسائٹیز کو کمپیئر کرتے ہیں نا، مختلف سوسائٹیز، ایسٹرن سوسائٹیز میں مثال کے طور پہ بہت ساری سوسائٹیز ہو جائیں گی جو کنٹریز کے نام پہ بھی ہیں، لیکن میں سوسائٹیز کو جو ہے نا فوکس کر رہا ہوں. اسی طرح ویسٹرن سوسائٹیز میں سے بھی مثال کے طور پہ بعض دوستوں نے اس کے اوپر اچھا مطالعہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جرمن سوسائٹی کی کچھ اپنی خاص کوالٹیز ہیں، مثلا اٹیلین سوسائٹی کی الگ کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سوسائٹیز کا بھی ایک جو ہے وہ کمپیریٹیو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ایسٹرن سوسائٹیز میں اردو زبان جو سوسائٹی ہے نا، ایک تو یہ لوگ پڑھنے، بہت کم لوگ ہیں جو پڑھنے کی طرف جاتے ہیں، کتاب اٹھانے کی طرف جاتے ہیں. اکثر کا سنا سنایا جو ہوتا ہے نا کانسیپٹ، وہ زیادہ ہوتا ہے. یعنی ان کو دین بھی ہوگا تو سنا سنایا دین ہوگا، حتیٰ کوئی بھی چیز ہوگی سنا سنایا کے اوپر زیادہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک علمی سوسائٹی نہیں ہے. علمی سوسائٹی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے یہاں علمی بات اس طریقے سے پروان نہیں چڑھتی جس طریقے سے داستانیں، قصے، کہانیاں یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل جائیں گے. یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ایک سادہ سی مثلا دین، آپ نے مثال دی نا، دین کی داستانیں ہمارے یہاں کتنی معروف ہیں. مثلا اہل سنت کو آپ اگر اٹھا لیں، دینی داستانیں، صحابہ کی کہانیاں، قصے یہ ہیں. یہ آپ کی بات شیعوں کے اندر معجزات کے قصے، آپ کی کہانیاں. بات کی تائید کرتے ہوئے مجھ سے اکثر جو ہے نا بہت سارے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ جب تقریر کرتے ہیں نا تو کہانیاں زیادہ بیان کیا کریں، کیونکہ جب آپ کہانیاں اور داستانیں بیان کرتے ہیں تو لوگ بڑے غور سے وہ جذاب طریقے سے. تو یہ اسی طرح فلسفہ بھی جب ہمارے آیا ہے نا تو یہ ایک المیہ پیش ہے، چونکہ ہماری سوسائٹی کا ایک مزاج یوں بنا ہوا ہے، ایک اس کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ، یعنی لیول آف جو اس کی وہ ہے نا تھنکنگ ہے، تو وہ چونکہ داستانیں آئیں لہٰذا فلسفہ بھی داستانوں سے زیادہ. مثال کے طور پہ ایک فیلسوف بیٹھا ہوا ہے دسترخوان پہ، یعنی ایک بندہ تھا، اس کا بیٹا فلسفہ پڑھنے گیا، یہ بھی ایک فلسفے کا تعارف یوں کرایا جاتا ہے.
اب وہ والدہ والد اور بیٹا 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا نہیں معلوم، لیکن دسترخوان پہ ناشتے کا دسترخوان ہے، اس پہ 2 انڈے موجود ہیں. جی خب ایک انڈا جو ہے نا وہ باپ نے ظاہر اپنے سامنے کر لیا، اب ایک انڈا بچا، یا ماں نے اس کے سامنے کر دیا، ایک انڈا بچا. اب گفتگو شروع ہوتی ہے. فیلسوف وہ جو بیٹا فلسفہ پڑھتا ہے اس سے باپ پوچھتا ہے کہ تم کیا پڑھتے ہو فلسفہ. وہ آگے سے کہتا ہے کہ دیکھیں بابا جان، یہاں پہ آپ فرض کر رہے ہیں ابھی آپ کو ایک انڈا نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ حقیقت میں ایک انڈا نہیں ہے، ایک سے زیادہ انڈے. وہ حیران ہوتا ہے کہ کیسے. کہتے ہیں یہ تو ایک انڈا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک انڈا میرے ذہن میں ہے. یعنی وہ جو تصور ہے انڈے کا، یہ وہ بھی ایک انڈا ہے. وہ بھی ایک انڈا ہے، اس کے اپنے ایک ریالٹی ہے، اس کے اپنے آثار ہیں، اس کا جو ہے نا. باپ وہ انڈا اپنے سامنے کرتا ہے کہ یہ تو میں کھاتا ہوں، تم اپنا ذہن کا. اب یہ فلسفے کا تعارف ہو رہا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ اب یعنی آپ ایسا ہی ہے یہ کہانیوں عموماً ہماری سوسائٹی کے اندر یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی موضوع کہانیوں میں، پہیلیوں میں اور مذاق کے اندر آرے بات سمجھیں، لطیفوں کے اندر جب آ جائے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی اصلاً اس کو بہت ایک نچلا درجہ دے رہی ہے. اس لیے لطیفے اس ابھی دیکھیں بعض اوقات بعض قوموں کے بارے میں، بعض افراد کے بارے میں، بعض چیزوں کے بارے میں لطیفے بنائے جاتے. فلسفے کے بارے میں بھی اس طرح کے لطیفے جو بہت بنائے جاتے. تو اس میں میرے خیال میں ایک چیز جو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، خصوصاً یہ موضوع، اس مسئلے کو کھولیں فلسفے کے اس تعارف کے اندر، کیونکہ اب تک ہماری جتنی بھی بات ہوئی ہے اس میں جو غلط تعارف ہو رہا ہے فلسفے کا، کہ فلسفے کے بارے میں کیا کیا خیالات ہیں اور کیا کیا پائے جاتے ہیں، اور جس میں سے ایک اہم ترین چیز یہ کہ فلسفے کا واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات میرے خیال میں واضح ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی یہیں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موضوع کو بیان کرنے کی کتنی ضرورت ہے. یعنی کہ جب لوگوں میں ایسی کنفیوژن پائی جاتی ہے، بالخصوص ایک ایسا علم جو اگر دینداروں کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کس طریقے سے دین کی مدد کرتا ہے، اور حتیٰ جو نیچرل سائنسز میں ان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی کیا ہمارے، یعنی وہ لوگ اس کو جسے کہتے ہیں نا سب کانشیس طور پہ یوز کر رہے ہیں، اس کے ایک ایک چیز سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ سب کچھ چھوڑ کے نا آئیں کہ بھئی اس کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ آنا چاہیے. ایسے ہی یا اسی ایک اور وجہ جو ہے نا میرا خیال ہے جادی بھائی، یعنی پہلے ہم اگر یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے، جو لوگ علمی طبقے سے نہیں ہیں نا، جن کا مثال کے طور پہ سوسائٹی میں مثلا سیاستدان ہیں، جن کو سوسائٹی کو مینیج کرنا ہے، یعنی وہ سوسائٹی کو ڈیل کر رہے ہیں نا، ان کا زیادہ سے زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ انفراسٹرکچر کی کمی ہے. ہمارے ملک میں بریجز نہیں ہیں، گرین ٹرین ہونی چاہیے، کیا اورنج ٹرین ہو، گرین ٹرین ہو، مجھے نہیں معلوم ہو جو ایک پروجیکٹ شروع، میٹرو نہیں ہے. ہم جاپان بننا چاہتے ہیں، ہم مثال کے طور پہ کیا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اسکائی اسکریپرز، وہ اتنی جو ہے نا 100 طبقہ جو ہے نا 100 منزلہ جو ہے وہ عمارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. پھر وہ آ کر جب اب یہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ انسٹیٹیوٹ جب بنتے ہیں تو ہر ایک چیز کو ویلیو کرتے ہیں نا ہم، اس کی ایک لیول، اس کی ایک ویلیو، اس کی قیمت لگاتے ہیں کہ یار اس کی کیا ویلیو ہوگی. ہمارے علوم کی کیا ہوتی ہے؟ جو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ مانیٹری بینیفٹس، مالی، یار میں جاؤں گا ڈاکٹر بن جاؤں گا، میرے وارے نیارے ہو جائیں گے، میں انجینئر بن جاؤں گا. پھر اکاؤنٹس میں ACCA بن گیا، یعنی علم کو ایز اے ٹول دیکھا جا رہا ہے، علم کو ایز اے مانیٹری بینیفٹ کے طور پہ وہ ویلیو کرتے ہیں. اچھا دوسری طرف سے جو ہمارا تعلیمی طبقہ ہے، تعلیمی طبقے سے مراد جو تعلیم کی پولیٹکس کو ڈیل کرتے ہیں، درست ہے، جو تعلیم کے بارے میں قوانین بناتے ہیں اور اس کو ڈیل کرتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے سوسائٹی کو ایسا گائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں 100 تو میں زیادہ کیا گیا 20 سال کے بعد اتنے ڈاکٹرز چاہیے، اتنے انجینئرز چاہیے، اتنا یہ، اس میں ان کی نظر میں زیرو فلاسفرز ہوتے ہیں. درست ہے. تو وہ کوئی اس کے بارے میں کوئی اقدام بھی نہیں کرتے، نہ مانیٹری طور پہ کوئی اقدام کرتے ہیں، نہ جو ہے کسی طرح سے انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، یعنی فلسفہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کی نگاہ کسی بھی علم کے بارے میں یہ ہو کہ اس علم سے مجھے روٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی، یا یہ علم سے مجھے کیا مادی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بظاہر اگرچہ ایک بڑے افق کے اوپر شاید یہ مؤثر ہو، یہ بھی اس کا بھی ہو اس کے اندر رول،
لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کی جب نگاہ فقط ایک خاص دائرے کے اندر ہوتی ہے تو پھر آپ اس حقیقت سے بالکل جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، اصل بہت سارے پہلو ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں اسی پہ اس کو مزید بات کرتے ہیں نا کہ فلسفہ کیا ہے، یعنی یہ ساری باتیں تو جو اب تک آپ سے میری ہوئی ہے وہ ہم نے بتایا کہ یہ فلسفہ کے بارے میں اس وقت جتنی بھی آراء پائی جاتی ہیں، لیکن واقعیت فلسفے کا کیا واقعیت سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں ہے؟ یا واقعاً یہ باتیں اپنی جگہ پر ان میں وزن ہے کہ ہاں واقعاً، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ اس وقت فلسفے کو واقعیت سے دور دیکھ رہے ہیں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ دو چیزیں اگر ہمارے لیے کلیئر ہو جائے نا، اور کہ بھائی فلسفہ کیوں، فلسفے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا واقعیت سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسرا سوال کہ واقعاً کیا اس کا واقعیت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے فلسفے کا اگر ہم صحیح تعارف کروانا چاہیں نا، میں بس صرف ایک ایسا جگہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور کہ جو تمام علوم کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، ایک کامن گراؤنڈ، ایک کامن بنیاد سے۔ نہیں، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اصل فلسفے کا واقعیت سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی فلسفہ چونکہ اور جو بڑا واقعیت مسئلہ کو اگر الگ کریں نا تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ یعنی میں آپ اگر میں کہوں، آپ ایک لوگوں کے تو ذہن میں یہ لوگ کیوں پھر تخیل، یہ لوگ پھر کیوں کہتے ہیں فلسفے کا واقعیت سے یہی کوئی تو تعلق ابھی ہم نے دیکھا ہے نا، مثلا انہی وجوہات کی، یہ جو ابھی وجوہات ہے، یعنی چونکہ نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، سننے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بڑی وجہ جو ہے نا جادی بھائی، وہ فلسفہ ویسٹ سے جو آیا ہے۔ اصلا یہ جو ایک ہماری آفت ہے نا، جس کو علامہ اقبال، وہ فلسفہ خود ہی ان کا ایک خاص جو تھا اس کا، یعنی ہم جس فلسفے میں اس سے تھوڑا ارتباط نہیں ہے، یعنی اس کو، لیکن ابھی جو انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ قوموں کی زندگی کے اندر یہ کہ آپ جب دوسروں کے پیچھے چل پڑیں گے نا، اندھا دھند تقلید جب آپ کریں گے کسی بھی کی، تو آپ جو ہے وہ زوال کا شکار ہوں گے، آپ یعنی اپنی شناخت کھو دیں گے۔ یعنی میرے جیب میں 1000 سونے کے ہیرے بھی ہوں نا، مثال ہیرے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی آدمی آ کر کے نہیں یار تمہارے تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ اتنا میرے ذہن میں ڈالے، میں بھی سمجھوں گا یار میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو بدبخت انسان ہوں۔ کچھ ایک داستان ہمارے ہاں یہ بھی ہوئی ہے کہ یار ویسٹ نے آ کر ہمیں یہ کہا یار مسلمانوں تمہارے پاس ہے کیا، تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے یہاں آ کر دیکھو ہماری بلڈنگیں کہاں تک گئی ہیں، ہم نے جہاز بنائے ہیں، ہم نے مثال کے طور پہ میزائلز بنا لی ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ بحری بیڑے بنا لی۔ یعنی اس کے بعد سے اس وجہ سے نا، جب ہم تھوڑا سا یار شوق ہوئے، ایک سوسائٹی شوق ہو گئی، اب ہم نے کہا اچھا یار پھر آپ دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار واقعیت کو تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسی واقعیت ہے۔ آپ اپنے ذہن سے واقعیت کو، یعنی سبجیکٹیوزم کی طرف، یعنی بنیادی طور پر واقعیت کو ہماری ذہن گھڑتی ہے، ذہن بنا یعنی رہا ہے۔ ہم بنیادی طور پر واقعیت گھڑ رہے ہیں، واقعیت یعنی واقعیت خارج میں نہیں ہے، ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا ذہن سوچنا شروع کرتا ہے، ہمارے خیالات ہیں، ہم اور ہمارے خیالات، باقی واقعیت جو ہے نا ہماری اصلاً دسترسی واقعیت تک نہیں ہے۔ اب یہ چیز جب ہماری سوسائٹی میں آئی نا، تو انہوں نے اگرچہ یہ ویسٹرن فلسفی کی یعنی ایک خامی ہے اور ایک اس کی لمبی داستان ہے کہ یار یہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچے، لیکن یہ تصور کلی طور پہ فلسفے اس کا یعنی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یہاں پر وہ مثال بڑی اچھی یاد آتی ہے کہ یعنی بنیادی طور پر جو ہمارے ذہن کے اندر صورتیں ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے ایک وسیلہ ہے واقعیت تک پہنچنے کا۔ مثلا جس طرح سے بھی میری آئینک ہے، میں آئینک کے ذریعے سے واقعیت کا دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن اگر ایک شخص خود آئینک کے اوپر توجہ کرنا شروع کرتا ہے، مثلا اسی کو میں دیکھتا رہوں تو میں واقعیت تو نہیں پہنچ پاؤں گا، خود یہ میرے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ویسٹرن لوگ جو فلسفہ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں، اور بعض اوقات جب میں اپنے یونیورسٹی میں بھی ہوتا تھا اور ان کو دیکھتا تھا بیان کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے لوگوں کے تاثرات نظر آتے ہیں کہ گویا وہ ان مفاہیم کے اندر، ذہنی صورتوں کے اندر اس طرح سے گم ہو گئے کہ خود اپنے آپ کو واقعیت سے جدا کر دیا، نہ کہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ فلسفہ واقعیت سے جو ہے وہ ریالٹی سے دور ہے۔ مگر نا اگر خود دیکھا جائے فلسفہ اور ریالٹی، اس کو ہم دو کر ہی نہیں سکتے،
یعنی اگر ہم آئیں جیسے میں مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ فزکس سے اس کا میٹر سے کوئی تعلق نہیں, آپ کیا کہیں گے یار یہ فزکس ہے, میٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں, فزکس تو میٹر کے بارے میں ساری بات کرتا ہے, ساری گفتگو کرتا ہے. اسی طرح فلاسفی اور ریالٹی یہ شاید دو چیزیں نہ ہوں, یعنی اگر ایک سادہ سی میں بالکل کہوں, دا اسٹڈی آف ریالٹی از فلاسفی. یعنی اصلا فلسفے کے اندر ہم حقیقت سے بحث کرتے ہیں, حقیقت سے, یعنی واقعیت سے. یعنی مثلا ابھی آپ میرے سامنے, میں آپ کے سامنے ہوں, یہ ایک ریالٹی ہے. بہت ساری ریئلٹیز ہیں, ہم ان ریئلٹیز سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, ایک خاص, البتہ ایک خاص ایسپیکٹ سے گفتگو کرتے ہیں. یعنی ہم ہر ریالٹی کو یہاں پر نہیں لاتے, لیکن ایک خاص جو ہے نا وہ ایسپیکٹ. لیکن ظاہر سی بات دیکھیں, جو فلاسفر ہے وہ واقعیت کے در پر ہے, وہ واقعیت کیسی ہے, یعنی کیا اس وقت ریئلی موجود ہے اس کے در پہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے, دیکھیں ہمارے پاس دو طرح سے ہم ایک اس کی مثال دے سکتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریئلٹی ہے نا, جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے, وہ ریئلٹی واقعیت کو, حقیقت کو ہم پر مسلط کر رہی ہے. بالکل. یعنی مثلا میں واقعیت کے تحت تاثیر ہو کر ان چیزوں کو سمجھ رہا ہوں. یعنی میرے ذہن کے اندر جو صورتیں ہیں وہ واقعیت سے متاثر ہو کر آ رہی ہیں. اب اس کو اگر ہم میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے نا اس سوال کو تھوڑا سا رکھیں ایک منٹ کے لیے نا, اور ہم یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ یار فلسفہ کیا ہے, اور اس کو پھر ہم آئیں اس سوال کی طرف جو آپ نے بیان کیا. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ ایک جو ہے نا لاجیکل سیکوینس یہاں پہ زیادہ اور بہتر ہے. وہ یہ کہ دیکھیے کوئی بھی نالج ہے نا, ایک تو یہ ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے علم کو ایکول کر دیا سائنس کے, یعنی چونکہ ویسٹ, یہ بھی ویسٹ نے کیا ہے, ویسٹ میں سائنس از ایکولس ٹو نیچرل سائنسز, لہٰذا انہوں نے بہت ساری چیزوں کو علم کے دائرے سے ہی, لہٰذا ان کے یہاں ایک جنگ ہے, واقعی جنگ ہے کس کے اندر, فلاسفی اینڈ سائنس. ٹھیک ہے, ہم ابھی اس میں نہیں جاتے. ہم یہ کہیں کہ علم, کوئی بھی علم ہو, اس علم کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے وہ مل کر علم جو ہے نا تشکیل, یعنی اس کے کچھ عناصر ہیں, اس کے کچھ جو ایلیمنٹس ہیں. ایک اس علم کا موضوع ہے, یعنی یہ علم کس چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. ایک اس علم کی میتھڈالوجی ہے, اس کی روش کیا ہے, یہ علم کس میتھڈالوجی سے جو ہے وہ اپنا جو موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے سولو کرتا ہے. آیا فار ایگزامپل ایکسپیریمنٹل وے سے جو ہے وہ سولو کرتا ہے, یا فار ایگزامپل جیسے نیچرل سوشل سائنسز میں ہوتا ہے کیس سٹڈیز لیتے ہیں, وہ مختلف کیس سٹڈیز لیتے ہیں, اس کے تھرو وہ آتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں, یا اس کے جو ہے ہائپوتھیسس جو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک اس کا پرپس ہوتا ہے کہ یار مقصد کیا ہے. اگر ہم آئیں ان تین چیزوں کے تھرو آ کر دیکھیں نا کہ فلسفہ کیا ہے, یعنی اگر ہم ان تین چیزوں کو سولو کریں گے, یعنی یہ تین چیزیں فلسفے کے بارے میں اگر ہمارے لیے مشخص ہو جائے تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آیا فلسفہ کا تعلق حقیقت سے ہے یا نہیں, یا فلسفہ فقط ایک تخیلاتی, ایک وہمی اور ایک خواب و خیال کا نام ہے. ایسے فلسفے کا جو ٹاپک آپ کہیں, موضوع ہم کہہ سکتے ہیں, سبجیکٹ جس کے بارے میں یہ کل علم گفتگو کرتا ہے, وہ یہی ہے کہ واٹ از ریالٹی. یعنی اگر اس کو تھوڑی میں اصطلاحی بھی اگر اس کو بیان کر دوں, اچھا ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے کہ اس کا موضوع ہے موجود بما ہوا موجود. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا اگر ہم سادہ میں آ رہا ہوں میں, یعنی حقیقت کیا ہے, واقعیت کیا ہے, یعنی کیا مطلب واقعیت کیا ہے. یہ اچھا سوال آپ نے کیا. یہ سارے واقعیت ہیں نا, بعض چیزیں ہیں امیجنری, اچھا, لیکن ہمارا ذہن ان امیجنری چیزوں کو ہم ایک ویلیو دیتے ہیں, ایک اس کو ریالٹی سمجھتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہماری زندگی کے بہت سارے کام چل رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, سب کی جیب میں بینک نوٹ ہے, صحیح ہے, یہ بینک نوٹ کی اور آپ کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا ہو, ان کی فزیکل آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اسٹیٹ نے کیا کیا, اس کو ایک ویلیو دی ہے, امیجنری ویلیو. کل کو اسٹیٹ آ کے کہتی ہے کہ یار یہ ختم ہے, یہ نوٹ از ویلیو لیس, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اب یہاں پر لیکن ہم نے اپنی زندگی چلانی ہے, ہم نے بہت سارے کام کرنے, جس طرح سے بہت سارے ٹریفک کے قوانین ہیں, بہت سارے قوانین جو ملک کے اندر بنائے جاتے ہیں, یہ سارے کیا ہیں, یعنی ہم نے اس کو فرض کیا گیا, فرض کیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ بعض چیزیں ہیں کہ جو ہمارے فرض کرنے کے بغیر موجود ہیں, ریالٹی رکھتی ہیں. مثال کے طور پہ میں اور آپ موجود ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے. کائنات موجود ہے, ٹھیک ہے نا. کائنات کے کہیں کہ آپ مختلف لیولز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. اس کو ہم یہاں پر آ کر ریالٹی کو سپوز نہیں کر رہے, ہم ریالٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں, ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ریالٹی. یعنی فلسفہ اصلاً اس کا موضوع ہی ریالٹی ہے. اصلاً فلسفی آ کر واقعیت ہے, یعنی یہ واقعیت جو اس وقت موجود ہے, یہ واقعیت میرے سامنے موجود ہے. فلسفہ اگر ان تمام واقعیتوں سے بحث کرتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ بات میرے خیال میں نا ہمارے جو پاکستان کے اندر موجود لوگ ہیں, پوری دنیا کے اندر اس سوسائٹی, انہیں یہ بات میرے خیال میں اس بات پر جتنا زور دیا جائے کم ہے کہ مثلا اگر ایک فیلسوف آتا ہے اور ایک فیلسوف آ کر اگر کسی بھی شے کے بارے میں مطالعہ کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اس ریئلٹی کا مطالعہ کر رہا ہے. مثلا جس طرح سے ایک فزکس وہ آ کر کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک فزکس پڑھنے والا, ایک فزکس کا استاد آ کر ایک ریئلٹی سے جو ہے وہ اسٹڈی کرے. کیمسٹری کے اندر بھی آپ جو ریئلی ریئیکشنز ہو رہے ہیں ان کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, بایولوجی کے اندر بھی آپ باڈی کو اسٹڈی کریں. یعنی اس کا مطلب ہے جس طرح سے یہ علوم بھی اپنے اپنے خاص دائرے کے اندر ایک محدود ریئلٹی کو جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں, فلسفہ بھی ایک ریئلٹی کو اسٹڈی کر رہا ہے. فلسفے کو اور ان علم کا فرق کیا وہ ایک الگ بحث ہے, یعنی اس پہ ابھی ہم میرے خیال میں نہیں جائیں گے. لیکن یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ فلسفہ ریئلٹی سے بحث کرے. ایگزیکٹلی, یعنی فلسفہ ریئلٹی کو ہی ایکسیپٹ کرے گا. اور آپ ایک فیلسوف جو واقعاً فیلسوف ہے وہ آ کر کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلسفی اینڈ ریئلٹی جو ہے نا ان میں کانٹرڈکشن ہے, یہ دو الگ چیزیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں, ان کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اصلاً جو چیز ریئلٹی رکھتی نہیں ہے اصلاً فلسفہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. اصلاً یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلسفہ تخیلات اور شاعری اور خیالات اور داستان, اصلاً فلسفہ تو ان کا شدید مخالف ہے. اصلاً فلسفہ در حقیقت آیا ہی لوگوں کو ان خیالات اور ان تصورات اور ان وہمات سے نکال کر کے آ کر بھائی ریئلٹی سے آپ بات کرو, آپ ریئلٹی سے بحث کرو, اصلاً ریئلٹی کو سمجھو, یہ آپ کے اپنے خیالات اور خوابوں میں گم ہو. ایسے ہی ہے, جبکہ معاملہ الٹا ہو گیا. بس یہاں پر ہمیں فلسفے کا جو ٹاپک ہے نا, اس کا جو سبجیکٹ ہے, اس کا جو موضوع ہے جس سے یہ گفتگو کر رہا ہے, وہ ایک ریالٹی ان اے ویری براڈ سینس ہے, ٹھیک ہے نا. جبکہ دیگر علوم میں ایک بہت ہی اسمال اور لمیٹڈ اسکوپ سے ہم ابھی وہ جیسا آپ نے کہا کہ ایک اچھا یعنی ایک پیچیدہ تھوڑا. یہاں پر یہ چیز ہمارے لیے واضح ہے ایگزیکٹلی کہ فلسفہ بحث فقط واقعیت سے کرتا ہے, ریالٹی سے کرتا ہے, اور واقعیت سے ہٹ کر اصلا فلسفہ بات ہی نہیں کرتا. اور کون سی ریالٹی جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, نہ کہ ہم کریٹ کر رہے ہیں. یہ ریالٹی ہم کریٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم ذہن سے بنا نہیں رہے, بلکہ ایک ریالٹی ہے, موجود ہے, ہمارے ارادے اور اختیار سے باہر ہے, اور ہم آ کے اس کو اسٹڈی. کیونکہ آج کل یہ کنفیوژن جو ہے نا بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے, خصوصاً فلسفے کے بارے میں بھی, اور آج کل تو یہ مسئلہ آگے بڑھ گیا ہے دین فہمی کے اندر بھی اور بھی مسائل کے اندر, کہ بھائی واقعیت جو ہے نا یا واقعیت ہے نہیں, یا واقعیت سے ہمارا تعلق نہیں ہے, ہم واقعیت کو سمجھ نہیں سکتے, اور کیا ہے, اور سارا جو علم ہے علم کو واقعیت سے نکال کر انسان کے فقط ذہن کے اندر ڈال دیا کہ بس علم جو بھی علم کیا ہے, علم واقعیت کی اسٹڈی کا نام نہیں ہے, واقعیت کو پڑھنے کا ان ڈیپتھ مطالعہ کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ ہے جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے. خصوصاً فلسفے اور ان علوم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے, زیادہ کہی جاتی ہے, آ رہی بات سمجھ میں. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ فلسفے کا باقی علوم کے بنسبت کیا رول ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت جو ہے نا میرے خیال میں اہم چیز ہے جو فلسفے کے موضوع سے متعلق ہے. اور اس کی جو میتھڈولوجی ہے, وہ میتھڈولوجی ایک براڈ سینس میں اگر ہم اس کو کہیں تو ریشنل تھنکنگ یعنی عقلی روش ہے, کہ ہم آتے ہیں آ کر عقلانی
اور جو آپ کہیں کہ جیسے یعنی ایگزامپل ہے، اس کو جو ہے نا ایک ایگزامپل کے طور پہ ہی ہمیں لینا چاہیے. جیسے 2+2 4 ہے نا، یہ ایک فزکس کا قاعدہ و قانون نہیں. آپ لیبارٹری میں جا کر اس کو پروف نہیں کر سکتے، چونکہ آپ جو کچھ بھی کریں گے اسی قاعدے کے تحت ہی چل جی رہا ہے. اسی طرح فلسفہ بھی آ کر جو اپنے مطالب ہیں، یہ ایک وہ ہے ریشنل تھنکنگ کے تھرو جو ہے نا اپنے پرابلمس کو سالو کرتا ہے. کرتا ہے. جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کے امور ہیں، ان کو آ کر جو ہے نا، اور ڈفرینٹ جو ہے وہ روشوں سے فلسفہ استفادہ کر سکتا ہے، لیکن جو اس کے پرائمری جو اس کی میتھڈولوجی اور روش ہے نا، وہ ہمارے پاس ہے ریشنل تھنکنگ. اب یہاں پر میں سمجھ گیا آپ کی بات. یعنی بنیادی طور پر فلسفہ واقعیت سے بحث کرے گا، بالکل اور واقعیت سے بحث جس طرح سے اور بھی علوم واقعیت سے سے بحث بحث کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اور جس طرح سے یہ بات بھی ہم نے بیان کر دی کہ واقعیت جو انسان کو دے، یعنی واقعیت فیلسوف کو جو کچھ دے، فیلسوف نے وہ قبول کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. یعنی در حقیقت فیلسوف نے واقعیت کو اپنے ہاتھ سے بنانا نہیں ہے، بلکہ واقعیت در حقیقت فیلسوف کے اوپر مسلط ہوتی ہے. امپوز یعنی کر، واقعیت حقیقت کو اس کے اوپر امپوز کرتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ ایک بہت اہم چیز تھی جس کو ہم نے ڈسکس کیا. دوسری چیز، یہ جو واقعیت ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بشریت کے پاس عقل کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. یعنی آپ کوئی بھی علم کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کو عقل کے ذریعے سے، درست ہے عقل کے مختلف جو ہے وہ کام ہے. حتیٰ یہاں تک کہ جو ایکسپیریمنٹ بھی جو ہے نا، وہاں پر بھی ایک طرح سے لاجک موجود ہوتی ہے، اور اس سے بہت سارے جو آپ کہیں کہ اگر اس سے ہم وہ ہو جائے نا، اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں، تو حتیٰ آپ ایک فزکس کا مسئلہ بھی جو ہے نا وہ حل نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں اور بہت تفصیل کے ساتھ. تیسرا یہ غایت جو آپ پرپس بتانا چاہتے ہیں، وہ بھی اگر ڈسکس ہو جائے نا تو یہ پھر ہم اس کو فلسفے کا مقصد، جیسے اس کا موضوع ریالٹی ہے نا، اس کا مقصد اور ہدف یہ کہ ڈسٹنگوش کرے ریالٹی کو ان ریئل سے، ریئل کو ان ریئل سے. یعنی کیا وہ چیز ہے جو توہم ہے، جو میں نے اپنے وہم، خیال، تخیل کی مدد سے بنایا ہے، اور کیا وہ چیز ہے کہ جو ریئل میں ایگزسٹ کرتا ہے، واقعاً موجود ہے. جیسے آپ اگر گاؤں وغیرہ ان کے اندر جا کے دیکھیں، لوگوں کے کس کے اوپر ہے، یعنی میری قسمت ہی خراب. قسمت کا ایک صحیح مفہوم اور معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ آ کر مثال کے طور پہ کیا ہے، یار میرا جو ہے نا، میں بدبخت ہوں، وہ بخت کا جو ہے ایک فارچیون، ایگزیکٹلی فارچیون جو ہے میرا خراب ہے. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ یقین رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں جو اصلاً انریل ہیں. ایسا ہی، یعنی جس طرح سے بھی آپ نے بیان کیا نا کہ فلسفے کا ہدف کیا ہے. فلسفے کا ہدف یہ ہے کہ بھائی یہ جو واقعیت ہے نا، واقعیت کی خصوصیات ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعیت کی کیا خصوصیات ہے. اب جو بھی واقعیت رکھتی ہوگی وہ ان خصوصیات کا حامل ہوگی، تو لا محالہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیزیں واقعیت نہیں رکھتی. اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض علماء نے اس جو ہے نا، جو فلاسفرز ہیں، خصوصاً جو اسلامک فلاسفرز ہیں، انہوں نے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے فلسفے کی غایت کے اندر یہ کہا ہے کہ فلسفہ در حقیقت اس کائنات کی شناخت کا نام ہے. اس ہستی، یعنی ہستی، یہ جو اتنی بڑی واقعیت ہے، صحیح ہے، یہ واقعیت فلسفہ آپ کو سمجھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت، اب یہیں سے پھر آپ کو یعنی ہمیں اس کی جو ہے نا لوگوں کی زندگیوں میں اگر ہم جا کر دیکھیں، اور یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ذہنی ہے، اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آج لوگ کن چیزوں کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں. اب دیکھیں نہیں، انہوں نے کیا، ظاہر بات ہے ہر آدمی بالآخر کچھ نہ کچھ اپنے ذہن کے مطابق ریالٹی کو سمجھ کر اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اب یہی اگر ہم دیکھیں، یعنی جو حتیٰ عقلمند لوگ بھی ہیں، جو مثلا پیسہ بھی جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر پیسے کی ریالٹی معلوم ہو کہ یار یہ ایک امیجنری چیز ہے، یعنی لوگوں نے اپنی آسانی کی خاطر اس کو امیجن کی ہے، اور جس دن اس کی ویلیو تبھی اوپر ہو رہی ہے، کبھی نیچے ہو رہی ہے، کبھی جیسے کہتے ہیں اکنامکس میں پرچیزنگ پاور اس کی اوپر جا رہی نیچے جا رہی. بس یعنی یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یار آپ نے زندگی کیسے گزار. اچھا، یہاں پر وہی میں اس نقطے کو بار بار جو ہے نا میرا دل کر رہا ہے کہ میں تکرار کروں. بالکل. کہ حتیٰ یہ جو پرپز ابھی ہم نے بیان کیا نا
کہ فلسفی کا اور فیلسوف کا یہ کہ وہ ہستی کو سمجھے. ہستی کو کیسے سمجھے؟ جس طرح سے یہ ہستی اپنی حقیقت کو فیلسوف پر امپوز کرے گی، یعنی حقیقت فیلسوف کو دکھائے گی. یعنی فیلسوف نے واقعیت سے متاثر ہونا، یعنی ہستی فیلسوف کو جب متاثر کرے گی تو وہ اس حقیقت کو قبول کرے گا. اب یہاں پر یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر ایک فیلسوف کائنات کو بیان کر رہا ہے، اگر ایک فیلسوف آ کر ہستی شناسی کر رہا ہے، ہستی کی شناخت کو بیان کر رہا ہے، تو وہ اپنے خیالات، اپنے توہمات، اپنی آراء یا جو اس کے ذہن میں جو اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. نہیں. اصلاً فیلسوف جس طرح سے آپ نے روش بیان کیا، عقلی روش کے اندر یہاں پہ پابند ہے. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ہے نا وہ ریالٹی کو ہی سمجھ. لیکن ایک میں صرف اس میں جو ہے نا اس کو چاہتا ہوں کہ ممکن ہے مسٹیک کرے، غلطی ہو سکتی ہے. یعنی فیلسوف جیسے ہوتا ہے، ہر علم میں غلطی ہوتی ہے. آپ فزکس میں ایک چیز کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ ہے، اس کے اندر بعض ہڈن جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلتا، اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ریئیکشن ہے اس کی کاز فلاں چیز تھی، ٹھیک ہے نا. خب یہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں، آ کر میں ریالٹی کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں مسٹیک کر سکتا ہوں، ریالٹی کی سمجھنے میں مسٹیک کر سکتا ہوں، یعنی ان ریئل کو ریئل سمجھ لوں. اس وجہ سے ہمیں ایک علم چاہیے، ایک ایسا سائنس ہو، ایک ایسا علم ہو جس کے بعض فنڈامنٹل قواعد ہیں، بعض سیکنڈری یعنی بنیادی قواعد ہیں کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ یار آپ نے کیسے ریالٹی کو سمجھنا ہے. یعنی آپ اس طرح سے ریالٹی کو سمجھیں گے تو آپ ریالٹی کو ایز اٹ از سمجھ پائیں گے، آپ کچھ اپنے ذہن سے اضافہ نہیں کریں گے. یعنی یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ایک چیز حاصل ہوتی ہے کہ آپ نے ریالٹی کو ایز اٹ از جس طرح سے سمجھنا ہے، جس طرح سے اس طریقے سے سمجھنا ہے، کوئی ایڈیشن، کوئی اضافہ آپ نے اس کے اوپر نہیں کرنا. میرے خیال میں ایک بہت اچھی گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. ایک خلاصہ اگر آپ ایک کر دیں کہ خلاصہ اس کا تقریباً یہی بنتا ہے کہ فلسفے کے بارے میں جو عموماً ہماری سوسائٹی کے اندر تاثرات پائے جاتے ہیں کہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ فلسفہ ایک خیالی چیز ہے، اچھی باتوں کا مجموعہ ہے، یا فلسفہ کوئی شاعری ہے، یا فلسفہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق انسان کی زندگی سے نہیں ہے. اس کے اندر اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے بعض اسباب ایسے ہیں کہ جو بعض ایسے لوگ کہ جن کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے ایسی نظر فلسفے کے بارے میں دیے. خصوصاً جو مغرب سے فلسفہ ہمارے یہاں منتقل ہوا اور ہم مغرب سے اتنے متاثر ہوئے، تو اس کے فلسفوں میں موجود جتنی خامیاں تھیں وہ خامیاں، اور ان خامیوں کے ساتھ جب فلسفے کا تعارف ہوا اس نے پھر لوگوں کے ذہن میں اور کنفیوژن جو ہے وہ پھر سوسائٹی کی جو ہماری خصوصیت ہے کہ علمی سوسائٹی نہیں ہے، اس میں داستانیں، قصے، کہانیاں، یہ چیز زیادہ جو ہے وہ رائج اس نے بھی جو ہے وہ کیا. اور پھر اس کے بعد ہم داخل ہوئے اس چیز کے اوپر کہ یار ہم خود اب فلسفے کے سمجھیں. تو فلسفے کا ایک جس طرح سے ہر علوم کے اندر یہ چیزیں ہیں، یعنی ہر علوم کے اندر یہ تین بنیادی چیزیں پہلے سے ایلیمنٹس ہیں جو بیسکلی اس علم کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن وہ علم کے بارے میں ایک ڈائریکشن بتاتی ہے. یعنی اس علم کی فلسفی کو تھوڑا سا بیان کر رہی ہوتی ہے کہ یعنی مثال کے طور پر کہ یہ علم ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس میں ہم نے کیا چیز ڈسکس کرنی ہے، ہم کس میتھڈولوجی کو لے کر اس علم کے اندر آگے چلیں گے، اور ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا پرپس کیا ہے. اصلاً اگر ہم اس میتھڈولوجی کے ساتھ اس موضوع کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ہم نے جو ہے وہ اس سیشن کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں ہم کوشش کریں گے خود اس پہلو کو بھی مزید کھولیں اور فلسفے کے حوالے سے کچھ اور ایسی چیزیں بیان ہوں جو فلسفے کے اور مختلف پہلوؤں کو، اس کی ضرورت کو، اس کے مختلف موضوعات کے ساتھ تعلق کو، چاہے وہ دیگر علوم ہوں، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ انسان کی تربیت ہو، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے اس ڈسکشن کے اندر ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن تک کے لیے خدا حافظ.